السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 8 مارچ کا دن ہے۔ آج کا دن پوری دنیا میں ویمنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پورا عالم مسلم دنیا کو دقیانوسی سوچ رکھنے والے طبقے کے طور پر جانتا ہے۔ اس دور میں جہاں اسلامو فوبیا اور آزادی اظہار رائے کا سہارا لے کر اسلام پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، وہیں سب سے زیادہ زیر بحث موضوع اسلام میں عورتوں کے حقوق ہیں۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق پر بہت سی ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں، پر آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس چینل کا مقصد صرف اور صرف اسلاف کے کارناموں کو منظر عام پر لانا ہے، اور آج کے قصے کا مقصد بھی کچھ یہی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جنگ اجنادین میں حضرت زرار بن الازور کے رومی سلطنت کے ہاتھوں قید ہو جانے کے بعد دونوں افواج آمنے سامنے ہیں۔ مسلم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید نے حملے کا حکم دے دیا ہے۔ حملہ ابھی باقاعدہ شروع نہیں ہوا ہے کہ اچانک مسلم صفوں کو چیرتا ہوا ایک نقاب پوش گھڑ سوار رومی فوج پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، اسلامی فوج کی صف بہت بڑی ہے اور خالد بن ولید دائیں جانب موجود ہیں۔ ان کی نظر جیسے ہی گھڑ سوار پر پڑتی ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ گھڑ سوار آخر ہے کون جو تن تنہا دشمن پر پل پڑا ہے۔ اب بائیں جانب موجود مسلم، جن میں رافع بن عمیر شامل ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نوجوان خالد بن ولید کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں سے تن تنہا نبرد آزما ہونے کا حوصلہ صرف خالد ہی کے پاس ہے۔ یہ کمال مہارت، یہ جاں بازی صرف خالد ہی کا شیوا ہے۔ پر اسی اثناء میں خالد کو لشکر کے دائیں جانب سے آتا دیکھ کر سب پریشان ہو کر سوچنے لگتے ہیں کہ پھر آخر یہ نقاب پوش نوجوان ہے کون؟ یہ جہاں حملہ کرتا ہے صفوں کی صفیں ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے اور اسی تیزی سے واپس لشکر میں آ ملتا ہے، اور پھر پلٹ کر بجلی کی تیزی سے دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اس شجاعت سے صرف رومی ہی نہیں بلکہ مسلم لشکر بھی دم بخود ہے کہ خالد اس نوجوان کو رکنے کے لیے آواز دیتے ہیں، پر ایسا لگتا ہے کہ یہ نقاب پوش نوجوان کو صرف لڑنے ہی سے غرض ہے۔ یہ جیسے قسم کھا کر آیا ہو کہ اکیلا ہی دشمن کو تہ و تیغ کر دے گا۔ پر خالد بن ولید کی آواز انسنی کر دینے کے بعد خالد دو نوجوانوں کو روانہ کرتے ہیں کہ اس بہادر نوجوان کو لے کر آئیں، اور اس نوجوان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر سپہ سالار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ خالد بن ولید کے اصرار پر کہ خالد اس بہادر نوجوان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نوجوان یوں گویا ہوتا ہے: اے سپہ سالار، میں زرار بن الازور کی بہن خولہ بنت الازور ہوں اور صرف اپنے بھائی کی رہائی کے لیے جنگ میں شریک ہوئی ہوں۔ تاریخ اسلام ویسے تو اس طرح کے ان گنت واقعات سے بھری ہوئی ہے جس میں خواتین اسلام نے اپنے کارناموں سے عظیم الشان داستانیں رقم کی ہیں، جیسا کہ جنگ یرموک میں، جس میں رومی سلطنت کی دھجیاں اڑانے میں خواتین کا کردار بہت اہم تھا۔ پر یہ قصہ پھر کسی اور دن صحیح۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔